نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ کلاس میں ہم نے تختی نمبر 8 تک مکمل کر لیا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم تختی نمبر 9 کے بارے میں پڑھیں گے۔ تختی نمبر 9 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتی ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ ان کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ میں کلاس میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ نے نوٹ کیا ہے یا نہیں کیا، اور جو میں نوٹ کرواتی ہوں اس کے بارے میں آپ سے کلاس میں ضرور پوچھوں گی، اور ٹیسٹ میں بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نوٹ کریے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے۔ یہ ہیڈنگ بنا لیجئے، اور اس میں آپ کو لکھنا ہے تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 قاعدے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ ٹھیک ہے، یہ 4 پوائنٹ آپ نے لکھ لیے۔ ان کے بارے میں ہم تھوڑا تھوڑا لکھیں گے، ان کا میننگ کیا ہوتا ہے۔ اظہار کے سامنے لکھیے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کر کے پڑھنا، اخفاء کا معنی ہے چھپانا، ادغام کا معنی ہے ملانا، اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ یہ میں نے آپ کو ایک ایک حرف میں بتا دیا ہے ان کا معنی۔ آگے ہم ڈیٹیلز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے کہ اظہار کب ہوگا، کیسے ہوگا، اخفاء کیسے ہوگا، کب ہوگا، ادغام اور اقلاب کو کیسے سمجھیں گے، وہ ہم آگے ڈیٹیلڈ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو جو بتایا صرف اتنا نوٹ کریں۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی ہے چھپانا، ادغام کا معنی ہے ملانا، اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ تو اگر میں آپ سے سوال کروں گی تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، تو آپ جواب دیں گے 4 قاعدے ہیں۔ پھر میں پوچھوں گی 4 قاعدوں کے نام بتائیے، تو آپ کہیں گے اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ پھر میں پوچھوں گی اظہار کا معنی کیا ہے، تو آپ کہیں گے ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی کیا ہے چھپانا، ادغام کا معنی کیا ہے ملانا، اقلاب کا معنی کیا ہے بدلنا۔ اب ہم یہاں پر سب سے پہلا قاعدہ جو ہے تنوین اور نون ساکن کا، اظہار کا قاعدہ، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ سب بہت دھیان کے ساتھ اب سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آگے آگے آپ کو تھوڑا ایکسٹرا چیزیں آتی جا رہی ہیں، تو آپ پیچھے کی چیزیں بھی یاد رکھیے اور آگے کی چیزیں بھی ذہن میں بٹھاتے جائیے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ ان قواعد کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان سے بہت فرق پڑ جاتا ہے آپ کی قرات میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ان قواعد کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قرات میں بہت خوبصورتی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پر تختی نمبر 9 اظہار۔ ٹھیک ہے، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ اس کے لیے آپ کو حروف حلقی یاد کرنے ہوں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حروف حلقی کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اظہار کے قاعدے میں ان 6 حرف کے بارے میں بتایا جائے گا، تو ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں اور حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ آپ کا نیکسٹ پوائنٹ ہے حروف حلقی = حروف اظہار۔ ٹھیک ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین آپ کو پتا ہے نا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہوں گے، اور ان کے بعد ان میں سے کوئی حرف ہوگا، یا نون ساکن یعنی وہ نون جس پر جزم لگا ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اس کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ مطلب غنہ کے بغیر، ناک میں آواز کو چھپائے بغیر جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ آنسر پتا ہونا چاہیے فی الحال کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم بغیر غنہ کے نون کی آواز کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پوچھا جائے گا کہ اظہار میں نون ساکن کو کیسے پڑھا جاتا ہے، یا اظہار میں تنوین یا نون ساکن کی آواز کو کیسے پڑھا جاتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اظہار میں تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ طا پر یا لین ہے، اس کو ہم معروف اور نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ را پر تنوین ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جہاں بھی آپ کو تنوین یا نون ساکن نظر آئے گا، آپ کو اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے
اور سمجھنا ہے اس میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تو یہاں را کی دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، یعنی حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے ہم را کی تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بنا غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ یہاں پر آپ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے طیرن، تو یہ غلط ہو جائے گا، آپ غنہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ طیرن ایسے رک رہے ہیں تو بھی غنہ ہو رہا ہے، تو بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں ظاہر کر کے آواز کو جلدی پڑھنا ہے۔ طیرن ابابیل، حمزہ پر حرکت جلدی پڑھیں گے، با پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، با پر یا مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، لام پر حرکت جلدی پڑھیں گے، ابابیل۔ اور آپ دھیان رکھیے کہ اس میں ہم بیچ میں سے کلمے کو توڑ کر نہیں پڑھیں گے، یعنی آپ طیرن اور ابابیلا دونوں کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھیں گے، ایک ساتھ پڑھیں گے۔ طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، نار حامیۃ۔ اس میں آپ کو رول کیسے بتانا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ نون پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، را پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے، اس لیے ہم تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بنا غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ نار حامیۃ، ہا پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر حلق سے ادا کریں گے، میم پر حرکت جلدی پڑھیں گے، یا پر حرکت جلدی پڑھیں گے، تا پر تنوین ہے جلدی پڑھیں گے۔ نار حامیۃ، نار حامیۃ، لمن خشیہ، لمن خشیہ، لام پر حرکت جلدی پڑھیں گے، میم پر حرکت جلدی پڑھیں گے، نون پر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے ملا کر پڑھیں گے۔ لمن، نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے خا آیا ہے، اس لیے ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے بغیر غنہ کے۔ لمن خشیہ، لمن خشیہ، لمن خشیہ، من غیرہ، من غیرہ، میم پر حرکت جلدی پڑھیں گے، نون پر جزم ہے، میم کو نون سے ملا کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے غین آیا ہے، اس لیے ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ من غیرہ، من غیرہ، غین پر یائلین ہے، اس کو معروف آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، غین کو پر پڑھیں گے، را پر حرکت جلدی پڑھیں گے، ہا پر کھڑی زیر ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ من غیرہ، من غیرہ، یومئذ علیہا، یا پر واولین ہے، اس کو معروف آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، میم پر حرکت جلدی پڑھیں گے، حمزہ پر حرکت جلدی پڑھیں گے، ذال پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے عین آیا ہے، اس لیے ہم تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، منہ خطابا، منہ خطابا، میم پر حرکت جلدی پڑھیں گے، نون پر جزم ہے، میم کو نون سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر آپ کو نون ساکن کا قاعدہ بتانا ہے کہ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے یا پھر ہا حروف اظہار میں سے ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ منہ، آپ اس میں غنہ نہیں کریں گے، منہ ایسے نہیں کرنا، بلکہ جلدی پڑھیں گے اور اظہار کریں گے۔ منہ، منہ خطابا، خوا پر حرکت جلدی پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، فوا پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے، با پر 2 زبر کی تنوین ہے جلدی پڑھیں گے۔ منہ خطابا، منہ خطابا، من عین آنیۃ، اس میں دیکھیے میم پر حرکت جلدی پڑھیں گے، نون پر جزم ہے، میم کو نون سے ملا کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر عین حروف اظہار میں سے ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ من عین، من عین، عین پر یائلین ہے، اس کو معروف آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، نون پر تنوین ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ من عین، اب یہاں پر دیکھیے آپ کو تنوین نظر آ گئی، اس کا مطلب آپ کو قاعدہ پہچاننا ہوگا۔ نون کی تنوین کے بعد حمزہ ہے جو کہ حروف اظہار میں سے ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ عین، من عین آنیۃ، حمزہ پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کھینچیں گے، نون پر حرکت جلدی پڑھیں گے، یا پر حرکت جلدی پڑھیں گے، تا پر تنوین ہے جلدی پڑھیں گے۔ من عین آنیۃ، من عین آنیۃ، کفوا احد، کاف پر حرکت جلدی پڑھیں گے، فا پر حرکت جلدی پڑھیں گے، واو پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ ہے جو کہ حروف اظہار میں سے ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ حمزہ پر حرکت جلدی پڑھیں گے، ہا پر حرکت جلدی پڑھیں گے، حلق سے ادا کریں گے، دال پر تنوین ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے۔
कुफुवन अहदुन, कुफुवन अहदुन, कुफुवन अहदुन। आइए अब इन 8 कलिमात को मेरे साथ साथ आप रवानगी के साथ पढ़िए। तयरन अबाबीला, तयरन अबाबीला, नारुन हामियतुन, नारुन हामियतुन, लिमन खशिया, लिमन खशिया, मिन गैरिही, मिन गैरिही, यौमइज़िन अलैहा, यौमइज़िन अलैहा, मिन्हु खिताबन, मिन्हु खिताबन, मिन आइनिन आनियतिन, मिन आइनिन आनियतिन, कुफुवन अहदुन। इसके बाद है फमन उफिया, फा पर हरकत जल्दी पढ़ेंगे, मीम पर हरकत जल्दी पढ़ेंगे, नून पर जज्म है, मीम को नून से मिलाकर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद आइन आया है जो कि हुरूफ इजहार में से है, इसलिए नून साकिन की आवाज़ को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ा जाएगा। फमन उफिया, आइन पर हरकत जल्दी पढ़ेंगे, फा और या पर हरकतें इन्हें भी जल्दी पढ़ेंगे। फमन उफिया, फमन उफिया, मिन अखीही, मिन अखीही, मीम पर हरकत जल्दी पढ़ेंगे, नून पर जज्म है, मीम को नून से मिलाकर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हमजा है जो कि हुरूफ इजहार में से है, इसलिए नून साकिन की आवाज़ को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। मिन अखीही, हमजा पर हरकत जल्दी पढ़ेंगे, खा पर या मद्दा है 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे, हा पर हरकत से जल्दी पढ़ेंगे। मिन अखीही। इस क्लास का आपका एक ही क्वेश्चन है, वो ये है हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं और कौन से हैं, आप टाइप करके आंसर दीजिए। अगला कलीमा है मन अजीना, मन अजीना, मीम पर हरकत जल्दी पढ़ेंगे, नून पर जज्म है, मीम को नून से मिलाकर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हमजा है जो कि हुरूफ इजहार में से है, इसलिए इसको नून साकिन की आवाज़ को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। हमजा पर हरकत जल्दी पढ़ेंगे, जाल पर हरकत जल्दी पढ़ेंगे, नून पर हरकत जल्दी पढ़ेंगे। मन अजीना, मन अजीना, मन अजीना, किताबुन हकीमुन, काफ पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे, ता पर अलिफ मद्दा है 2 हरकत खींचेंगे, बा पर तनवीन है जल्दी पढ़ेंगे। बा की तनवीन के बाद हा हुरूफ इजहार में से है, इसलिए बा की तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। किताबुन हकीमुन, हा पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे, हलक से अदा करेंगे, काफ पर या मद्दा है 2 हरकत खींचेंगे, मीम पर तनवीन है जल्दी पढ़ेंगे। किताबुन हकीमुन, अज़ाबुन गलीज़ुन, आइन पर हरकत हलक से अदा करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। ज़ाल पर अलिफ मद्दा है 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे। बा पर तनवीन है, तनवीन के बाद गईन आया है जो कि हुरूफ इजहार में से है, इसलिए बा की तनवीन को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। अज़ाबुन गलीज़ुन, गईन पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे और पुर पढ़ेंगे। लाम पर या मद्दा है 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे। वा पर तनवीन है, पुर पढ़ेंगे और जल्दी पढ़ेंगे। अज़ाबुन गलीज़ुन, अज़ाबुन गलीज़ुन, हासिदिन इज़ा हसदा, हा पर अलिफ मद्दा है 2 हरकत खींचकर हलक से अदा करेंगे, सीन पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे। दाल पर तनवीन है और तनवीन के बाद हमजा है जो कि हुरूफ इजहार में से है, इसलिए तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके बगैर गुन्ना के जल्दी पढ़ेंगे। हासिदिन इज़ा हसदा, हमजा पर हरकतें जल्दी पढ़ेंगे, जाल पर अलिफ मद्दा है 2 हरकत खींचकर पढ़ेंगे। इज़ा हसदा, हा पर हरकतें, सीन पर हरकतें, दाल पर हरकतें, तीनों को जल्दी पढ़ेंगे। इज़ा हसदा। अब इन 3 लाइंस को भी आप मेरे साथ रवानगी के साथ पढ़ते जाइए। फमन उफिया, फमन उफिया, मिन अखीही, मिन अखीही, मन अजीना, मन अजीना, किताबुन हकीमुन, किताबुन हकीमुन, अज़ाबुन गलीज़ुन, अज़ाबुन गलीज़ुन, हासिदिन इज़ा हसदा। तो यहाँ तक हमने अभी तनवीन और नून साकिन का पहला कायदा, इजहार का कायदा जो है वो पढ़ लिया है। अब इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ सकती हूँ वो आपको बता रही हूँ पहले से क्लास में, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आपसे ये सवाल हो सकता है, अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई आ जाए तो कौन सा कायदा होगा? तो आपको जवाब देना है इजहार का कायदा होगा। फिर मैं पूछ सकती हूँ क्या इजहार में गुन्ना करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, इजहार में गुन्ना नहीं करते, जाहिर करके जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इजहार के कायदे में किसको जाहिर करके पढ़ा जाता है? तो आप कहेंगे तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ा जाता है। ठीक है। उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप क्लास को बार बार सुनिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जहाँ भी मुश्किल लगती है इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे
اور لائیو کلاس کے لیے آپ ریڈی رہیے، اس کو اچھے سے پریپیئر کر لیجئے، کوئی بھی غلطی نہیں جانی چاہیے۔ جو آپ سے سوال پوچھا گیا کلاس میں اس کا آنسر کمنٹ میں دیجئے تاکہ آپ کی کلاس سن لینے کی اٹینڈنس لگ جائے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو آگے آگے جو چیزیں آتی جا رہی ہیں ان کو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہی ہو جاتی ہیں ان سب کو درگزر فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔